نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، بیان سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں تاکہ بیان سے فائدہ پہنچے۔ حضرت والا شاہ پرتاپ غوری نور اللہ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم دین کی باتیں سنیں، اللہ والوں کے مجلس سے بیٹھیں تو نیت کو صحیح کر کے بیٹھیں۔ نیت کو بڑا دخل ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے: ان والاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی نتیجہ ویسے ہی مرتب ہوگا۔ ماننے کے جذبے سے دین کی بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ فائدہ نہ پہنچے۔ حضرت قاری ابن صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے اور بڑے بڑے مجمع سے خطاب فرماتے تو یہ بات ضرور فرماتے کہ آج ہم لوگوں کے مزاجوں سے ماننا نکل گیا ہے۔ اگر نہیں مانتے ہیں تو اپنے استاذ کی نہیں مانتے، اپنے پیر کی نہیں مانتے، اپنے باپ کی نہیں مانتے، اپنی ماں کی نہیں مانتے ہیں تو نفس کی، اور مانتے ہیں تو شیطان کی، جو دشمن ہے ایمان والوں کا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان عادہ اردو کا نفس کا الذی بین جنبی کو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تمہارے پہلو میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو، اس سے دوستی نہ کرو۔ آج اسی کی کہا مانتے ہیں جو نفس کہتا ہے۔ کیسے اصلاح ہوگی؟ کیسے علم نافع آئے گا؟ جب تک اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے، اپنے بڑوں کی نہیں مانیں گے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کہ اے اللہ ہمارے مزاجوں میں ماننا عطا فرما۔ بحر کیف جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہہ دیجئے جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والوں کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑے قسمت کے دھنی ہیں جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے، حدیث کا علم دیا ہے۔ اسی کو حضرت والا ہمارے فرماتے ہیں: بڑا خوش بخت ہے جس کو ملی ہے دین کی دولت، بڑا خوش بخت ہے جس کو ملی ہے دین کی دولت، وہ مستغنی ہے لے کے کیا کرے گا تاج سلطانی، مستغنی ہے لے کے کیا کرے گا تاج سلطانی۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین نے مدرسے میں کیوں بھیجا، ہم کسی کالج میں جاتے، کسی کانوینٹ میں جاتے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، اس پر جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ چند باتوں کا اگر اہتمام کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم محروم ہو جائیں۔ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ نوازیں گے، اور اتنا نوازیں گے کہ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک محنت ضروری ہے اور شوق و ذوق بھی ہو کچھ بننے کا۔ دعاؤں کا پورا اہتمام کرے، شکر بھی اللہ کا ادا کرتا رہے اور اپنے بڑوں کا ادب کرے۔ جس نے جتنا اپنے بڑوں کا ادب کیا ہے اتنا بڑا بنا ہے۔ تو حضرت والا ہمارے مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آج اپنے اساتذہ سے سال پڑھ لیتے ہیں لیکن جو احترام کرنا چاہیے وہ احترام نہیں کر پاتے ہیں، اور نتیجہ اس کا ہے کہ آج صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے، علم سے برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں اپنے اساتذہ کا جو علم حاصل کرتے تھے طلبہ بہت احترام کرتے تھے،
آج اس کا فقدان ہے۔ حضرت والا اپنے بیان میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بڑے بزرگ تھے، بڑی مقبولیت ان کی ملی، تو سفر کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک روز صرف ان سے سبق پڑھا تھا، اور نابینا تھے، سڑکوں پہ جا رہے تھے، تو اپنے سواری سے اتر گئے اور ان سے ملاقات کیا، ان کے ساتھ پیدل جہاں تک ان کا راستہ تھا پیدل چلتے رہے ان کے ساتھ۔ جب ان کا راستہ جو ہے وہ ان کے راستے سے دوسرے راستے پر تھا، جب مڑ گیا راستے سے تو ان سے ان کا ایک وہ ہدیہ اور تحفہ دے کے اور اکرام کر کے پھر واپس ہوئے اور اپنی سواری پر بیٹھے۔ تو جو ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کا اتنا اکرام کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو کیا فرمایا انہوں نے کہ ایک ہی دن ہم نے ان سے سبق پڑھا تھا، یہ ہمارے استاذ ہوئے، ہم نے ان کا اکرام کیا ہے جی۔ تو تب تو اتنے بڑے آدمی بنے کہ جتنا اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے اور ادب کا معاملہ رکھتا ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ دارالعلوم میں ہم نے دیکھا کہ بڑے ذی استعداد طلبہ، لیکن اساتذہ کا احترام نہیں کیا جی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دین کی خدمت نہیں کر سکے، وہ محروم رہ گئے، اور ایسے طلبہ جو ذی استعداد بھی نہیں تھے جی، لیکن لگے رہے اور اساتذہ کی خدمت کرتے رہے، ادب کا معاملہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں محدث بنا کے ان کو مقرر کیا، کہیں مفسر بن کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کہیں امام بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو جتنا بڑوں کا ادب کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے۔ اس لیے عرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بڑوں کے سامنے ادب کا معاملہ رکھا جائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور نیت صحیح کر کے تعلیم حاصل کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کی خدمت کریں گے جی۔ خلیفہ وقت نے جب بغداد میں مدرسہ قائم کیا تو مقصد ان کا یہ تھا کہ یہاں اللہ والے پیدا ہوں جی، علوم دینیہ حاصل کر کے اپنے اندر حلال حرام کی تمیز پیدا کر لیں، اور جس بات سے اللہ راضی ہوں اس پر عمل کریں، جس بات سے اللہ ناراض ہوں اس سے بچتے رہیں، خود نیک بنیں اور دوسروں کو نیک بنائیں۔ اس مقصد سے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ چند سال کے بعد جب جائزہ لیا اور فرداً پوچھا کہ میاں تم کیوں پڑھ رہے، تمہارے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم فلاں عہدے پر جانا چاہتے ہیں، میرے باپ فلاں عہدے پر تھے۔ جس سے پوچھا یہی سب کہنے لگے تو فرمانے لگے کہ اب میں اس ادارے کو قائم نہیں رکھوں گا، کہ سب دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ سب اللہ والے بنے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی ان پر عمل کریں اور دین کی خدمت کریں، لیکن سب دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس ادارے کو ختم کر دیں گے۔ مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں امام غزالی مطالعہ کر رہے تھے، ان سے پوچھا میاں تمہارے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا کہ حضور ہم نے دلائل سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ جن باتوں سے اللہ منع کریں گے اس سے بچیں گے، اور جن باتوں سے اللہ حکم فرمائیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اتنے خوش ہوئے کہ اب تمہاری نیت کی وجہ سے ہم اس ادارے کو قائم رکھیں گے، ورنہ ہم نے سوچ لیا تھا کہ اس ادارے کو بند کر دیں گے، ختم کر دیں گے، سب دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے لیے، حضرت والا کی تعلیم یہی تھی کہ جو کچھ کرو اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کرو، سنت کے مطابق عمل کرو۔ جو عمل سنت کے مطابق ہوگا اور اس عمل کے اندر اخلاص ہوگا، عند اللہ وہ عمل قبول ہوگا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ عمل کی روح ہے اخلاص، جس کو جب تک یہ نہ حاصل ہو، عمل کی روح ہے اخلاص، جب تک یہ نہ حاصل ہو نہیں آئے گی ایمان و عمل میں تیرے تابانی۔ علم و عمل میں چمک کیسے ہوگی جب تک اخلاص نہ آئے؟ اخلاص کی ضرورت اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، ان کی جوتیاں صحیح کرنے سے، صوفیہ کرام کی محبت سے اخلاص کی ضرورت ملتی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم و عمل تو تم کتابوں سے حاصل کر لو گے، لیکن اس کے اندر اخلاص پیدا کیسے ہوگا کہ ہمارا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہو؟ تو یہ اولیاء اللہ کی صحبت سے، صاحب نسبت کی صحبت سے، ان کی توجہ، ان کی دعا اور ان کی خدمت کرنے سے یہ دولت حاصل ہاتھ آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایسا مقام عطا فرماتے ہیں، ایسی عزت دیتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ وہ محروم رہ جاتے ہیں، انہیں ایسی عزت نہیں ملتی ہے۔ میں نے سنا ہے ایک جگہ کہ حضرت والا کے بیان میں فرماتے ہیں کہ قاضی یحییٰ جب امیر المومنین ہارون رشید صاحبزادے کو پڑھایا کرتے تھے، جب اٹھتے تھے پڑھا کے تو دونوں ان کے ولی عہد ان کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے جھگڑتے تھے،
اور یہ منظر دیکھ رہے تھے ہارون رشید، کہا کہ اللہ اکبر، یہ ہے مقام قاضی صاحب کا، میرے دو ولی عہد جو ہیں ان کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے جھگڑتے ہیں۔ تو جب ان کی دعوت ہوئی، حضرت ہارون رشید نے پوچھا کہ بتائیے قاضی صاحب، اللہ نے اس وقت سب سے زیادہ بڑی عزت کس کو دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے۔ لیکن کیا فرمایا انہوں نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہیں، آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، اللہ نے اس وقت آپ کو عزت دی ہے کہ میرے دو لڑکے آپ کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ جی، تو یہ ہے کہ اگر ہم تقویٰ طہارت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، نفس کے شر سے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچتے رہیں گے، تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں سے نوازیں گے۔ آج معصیت کی وجہ سے، انحراف سنت کی وجہ سے آج محروم ہوتے جا رہے ہیں، جی، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ موبائل، جو اسمارٹ موبائل ہے، یہ تو دجالی فتنوں سے بڑا فتنہ ہے، طلبہ تباہ برباد ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ پہلے زمانے میں ہمارے اکابر طلبہ کو پڑھنے کے زمانے میں بیعت نہیں کیا کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضرت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب وہ حالات نہیں رہے۔ اب میں پوری بصیرت سے یہ کہتا ہوں کہ طلبہ پڑھنے کے زمانے ہی میں کسی اہل اللہ سے وابستہ ہو جائیں، جن سے ان کو مناسبت ہو، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم رکھیں، ان سے کچھ نسخہ لیں اور ذکر فکر کے ساتھ رہیں، جب ہی ان کے علم میں برکت آئے گی اور انہیں برکت آئے گی، ورنہ محروم رہیں گی۔ آج ہزاروں طلبہ نکل رہے ہیں، اپنی زندگی کو نہیں سنبھال رہے ہیں، نماز تک کی پابندی نہیں، جنہوں نے پڑھنے کے زمانے میں صف اولیٰ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا ہے، کچھ بن کے نکلے ہیں، کچھ بن کے نکلے ہیں وہ، تو آج بھی بن سکتے ہیں کہ صف اولیٰ اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ بہت سے اکابر نے اس کا اہتمام کیا، اللہ نے بہت کچھ سے نوازا، بڑی مقبولیت ان کو ملی، اور ہمہ جہت انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ آج سنت کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں، اتنی سنتیں جو ہیں جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ دارالعلوم تشریف لے گئے اور جلسہ تھا، اپنے قیام گاہ سے مسجد گئے، تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، رکعت نہیں چھوٹی ہے آپ کی، تو تڑپ گئے، فکر مند ہو گئے کہ آج ہماری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب دیکھا کہ حضرت بہت پریشان نظر آئی، نماز سے پہلے بڑے حساس بشاش تھے، لیکن کیا مصیبت آ گئی کہ اتنے پریشان نظر؟ پوچھنے والے نے ہمت کر کے پوچھا، اللہ نے بڑا روب عطا فرمایا تھا، سب کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہنے سننے کی، تو اس میں جو ہے کہ بڑے خاص خادم نے پوچھا، تو کیا فرمایا حضرت نے کہ اس سے بڑھ کے رشید احمد کے لیے کوئی غم کی بات ہو سکتی ہے کہ آج 22 سال کے بعد، 22 برس کے بعد اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ سنت کا جب اہتمام فرمایا ہے تب جا کے اتنا بڑا مقام ملا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم سنت، حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے احباب کو 3 اہم سنتیں یاد کرایا کرتے تھے، اور جب وہ 2 روز 3 روز قیام کرتے تو حضرت جو ہے ان کا امتحان بھی لیتے، اتنے دنوں سے آپ آئے ہیں، کیا سیکھا آیا ہے؟ آپ صرف کھانے کے لیے، سونے کے لیے آئے ہیں؟ خانقاہ اسی کے لیے ہے؟ تو حضرت مجمع میں کھڑا کر دیتے تھے، کتنے دن سے آپ ہیں؟ تو 3 روز ہو گئے، 4 روز ہو گئے، بتائیے جو سنتیں یاد کرائی جاتی ہیں انہیں یاد کیا آپ نے؟ اور یہ تجربہ ہے کہ 3 اہم سنت پر عمل کرنے سے اور سنت پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے محبوبیت کا وعدہ فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، ہم اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یہ اصل کسوٹی ہے، جو جتنا سنت پر عمل ہے وہ اتنا اللہ سے قریب ہے، جو جتنا سنت سے دور ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہے۔ اسی کو حضرت اعلیٰ ہمارے فرماتے ہیں، وہ نہ پہنچے گا کبھی اللہ تک، وہ نہ پہنچے گا کبھی اللہ تک، راہ سنت پر نہیں اس کا قدم۔ تو خانقاہی نظام یہی ہے کہ سنت کا عاشق بنایا جاتا ہے، ذکر کا عادی بنایا جاتا ہے، یہ روح کی غذا کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ جسمانی غذا کی بڑی فکر ہے، روحانی غذا کی فکر کرتے ہیں۔ پہلے طلبہ جو دارالمنون سے نکلتے تھے اور جس خطے میں جاتے تھے اس خطے کو روشن کر دیتے تھے، اپنی بستی کو جو ہے روشن کر دیتے تھے، لیکن اس وقت جو ہے اہتمام تقویٰ کا تھا۔ ہر حجرے سے یا تو کلمہ طیبہ کی آواز آتی تھی، آخر شب میں یا قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج جب تک اٹھایا نہ جائے اٹھتے نہیں، کتنی رکعتیں چھوٹتی ہیں، کتنی سنتیں چھوٹتی ہیں، کیسے ہم کامل بنیں گے؟ کیسے میں اللہ ہم کو نوازیں گے؟ جو پڑھنے کے زمانے میں تقویٰ طاعت کا اہتمام نہیں کریں، کچھ بننا نہیں چاہیں گے، ذوق شوق نہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر ذوق شوق پیدا کریں، محنت کریں اور تقویٰ طاعت کے ساتھ رہیں،
پھر انشاءاللہ کچھ لے کے یہاں سے جائیں گے جی. اللہ اتنا کچھ نوازیں گے کہ جس کو ہم یہاں سوچ نہیں سکتے جی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصیبت کی گھڑی میں ہم کو ایسی جگہ سے رزق اور عزت دیں گے جہاں اس کا تصور و خیال بھی نہیں. اور جس کا بھروسہ اللہ کو، اس کے لیے اس میں اللہ کافی ہے. دوستو ہو گیا خدا جس کا سچی ہے، اس کی کل خدائی ہے. من کا اللہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. ہر کام میں اللہ آسانیاں فرماتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ ان کے ہر کام میں آسانی فرماتے جی. تھوڑے میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے آسودہ رکھتے ہیں اور جو ہے چین سکون کی زندگی نصیب فرماتے ہیں. کوئی ٹینشن کوئی پریشانی ان کی زندگی میں نہیں آتی ہے. آج جو ہے جس کو دیکھیے شکوہ شکایت کر رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کو بیان کر رہے ہیں، یہ نتیجہ ہے ہماری بدعمالی کا. جب تقویٰ طہارت کے ساتھ گزارے تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہی نہیں رہے گی شکوہ شکایت کی. سبب کیا ہے نادا، سبب کیا ہے نادا، ذرا سوچ اس کو، تیرا اب کہیں کیوں ٹھکانہ نہیں ہے. تو ناشاد ہے تو تعجب ہی کیا ہے، تیری زندگی زاہدانہ نہیں. جب تک زندگی میں زہد تقویٰ نہیں آئے گا، جینے کا مزہ نہیں آئے گا. اور آنے لگے گلشن کے مزے ہم کو قفس میں، شکوہ نہ کبھی ہم تیرا صیاد کریں گے. جس حال میں رہیں گے زبان سے ہی کلمہ نکلے گا الحمدللہ علی کل حال. تو اپنے اندر تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسی کو حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ اہل اللہ سے تعلق نہیں، اسرائیل تعلق نہیں رکھیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بڑے فتنے کا دور ہے. آج اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. کم سے کم یہ وقت ذکر فکر میں لگے تو فائدے سے خالی نہیں رہے گا. پہلے طلبہ ایسے ہوتے تھے کہ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، تو اساتذہ کہتے تھے کہ کمال اسی میں پیدا کرو، اپنے فن میں کمال پیدا کرو. پھر فراغت ہو جائے پھر اصلاحی تعلق. تو ایسے اساتذہ بھی ہوتے تھے کہ آدھا سلم تو پڑھنے کے زمانے ہی میں طے ہو جاتا تھا، اور کچھ باقی تو اس کے پھر جن سے مناسب ان کی خدمت میں رکھے 6 مہینہ سال بھر. پھر جب شیخ اجازت دیتے اور جس خطے میں جاتے اس خطے کو روشن کر دیتے، یہ اپنے فیض سے جو ہے اس خطے کو روشن کر دیتے. تو آج ہم جو کوئی کام کے نہیں بن رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تقویٰ طہارت کا فقدان ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقویٰ طہارت کے ساتھ رہیں، ادب کا معاملہ رکھیں اور گناہوں سے بچتے رہیں. گناہ کرتے ہوئے ہم فلاح نہیں پا سکتے ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو کے بیان فرماتے تھے کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنی جانوں پر رحم کرو، گناہوں کو چھوڑ دو. بڑے فتنے کا دور ہے. ایسا موبائل جس سے ایمان تباہ ہو جائے پھر رکھنا جائز نہیں ہے. اس کو اگر بھروسہ ہے کہ ہم بچ جائیں گے اس کے شر فتنے سے تب تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر گناہوں میں کا خطرہ ہے تو پھر ایسے یعنی گناہ سے بچنے کے لیے اسباب گناہ سے ہی بچنا ہوگا. اسباب گناہ سے ہی بچنا ہوگا. نفس شیطان تو ہر ایک کے پیچھے ہے. اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کہ اللہ تعالیٰ نفس کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت کرے. نفس بہت بڑا دشمن ہے. جہاں غفلت آئی پھر یہ چھوڑے گا نہیں، بڑے بڑے گناہوں میں ملوث کر دے گا. ظاہر تو ہمارا بہت صاف ستھرا ہے لیکن اندر کی دنیا کو تباہ کر کے رکھ دے گا، اور پھر تمہیں ہر چیز سے محروم مقدر بن جائے گی. اس لیے جتنا تقویٰ کا اہتمام کریں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ نوازیں گے. ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں چاہتے، آپ رات کا بہت قیمتی وقت ہے، پھر درس بھی ہوگا. بہرکیف اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان مختصر باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا کی جو نصیحت ہے کہ جو کچھ کرو اللہ کی رضا کے خاطر کرو اور سنت کے مطابق کرو. تو جن سے مناسبت ہو اللہ سے تعلق رکھے، ان سے کچھ نسخہ لے کے اس کو عمل میں لانا چاہیے تاکہ جو ہے ہمیں دینی اور دنیوی فائدہ پہنچے. انشاءاللہ جو تقویٰ طہارت کے ساتھ رہے گا یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ محروم رہے. جو چند باتوں ہے کہ محنت بھی کرے، ذوق شوق بھی پیدا کرے اپنے اندر، اور دعاؤں کا اہتمام رکھے. اللہ توفیق دیتے ہیں اور رات سے اٹھ کے جو ہے اللہ سے مانگے. یہ بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. علامہ اقبال جو اقبال بنے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جن کو جو کچھ مقام ملا ہے اسی سحرخیزی سے ملا ہے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گائی. شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی مجلس میں، ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے. ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے نا. تو
اور ہم تو اسی مقصد کے لیے بننے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ والے بنیں گے یہاں، اور پھر انشاءاللہ علم پر عمل ہوگا تو اس ادارے کا نام بھی روشن ہوگا، اساتذہ کا بھی نام روشن ہوگا۔ تو اساتذہ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی سہولتیں ہیں، پہلے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا۔ اس زمانے کے بزرگ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زمانے پڑھیے کہ کیسی کیسی مصیبتیں علوم دنیا حاصل کرنے کے لیے، پھر اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے، جی پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنگا اللہ نے بجا دیا۔ تو جتنا جو مجاہدہ کرے گا، میں ہی کہتا ہوں، جتنا جو مجاہدہ کرے گا اتنا دینی فائدہ دنیا فائدہ پہنچے گا، اور جتنی جس کی قربانی ہوگی اتنی ہی اللہ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، جی اللہ بے طلبوں کو جو ہے نعمتوں سے نہیں نوازتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فسق و فجور میں لت پت رہنے والے کو اللہ انہیں اس میں نعمتوں سے نہیں نوازتے ہیں، اس سے دین کی خدمت نہیں لیتے ہیں جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے، روز ہو کے اللہ کو منع نہ لے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، اللہ جو کچھ لینا ہے ہم سے لے لیجئے، لیکن اس نعمت سے ہمیں محروم نہ کیجئے کہ دنیا سوئی رہتی ہے، ہم اٹھ کے آپ کو آپ سے فریاد کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سب وجود ہوتے ہیں، بلکہ ہم تو اپنے دینی ماحول میں کیا کہ جس ماحول میں جاتے ہیں آپ کو فراموش نہیں رکھتے۔ لندن کی سڑکوں پہ بھی رہے ہم، جی زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ حضرت مولانا رسول فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال جو بنے ہیں اقبال، یہ اسی سحر خیزی کی وجہ سے ہے نا۔ ایسے وقت میں اللہ سے مانگا کرتے تھے، پھر اللہ نے کیسا کچھ سے نوازا، اور ان کے اشعار میں کیسی تاثیر آئی ہے، کیسی روحانیت آئی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں وہ کہ آج بھی ہو ابراہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اسے اندازے گلستہ پر۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو بڑا اونچا مقام تھا، نبی تھے، لیکن اس زمانے میں بھی حضرت حاجی صاحب کے مرید کے بارے میں حضرت والا نے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ ان کو بارے تصویر بتا دیا تھا اور وقت مقرر کر دیا تھا۔ تو جو مٹیوں کا برتن جو ہے کمہار بناتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ پکانے کے لیے جو آگ لگاتا ہے، تو وہیں پر وہ ذکر کر رہے تھے، جی اور یہ کرامات امدادیہ میں یہ واقعہ ہے۔ اور ذکر کرتے کرتے ایسی کیفیت ان پر طاری ہو گئی کہ بے خودی عالم اسی آگ کے آوے میں کود پڑے اور لوٹتے پوڑتے رہے۔ جب افاقہ ہوا تو صحیح سالم سے نکلا، ایک بال بھی ان کا نہیں جلا، ایک بال بھی ان کا نہیں جلا۔ اس زمانے کی، اس صدی کی باتیں ہیں، جی تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، تقویٰ طہارت کے ساتھ رہنے کی، پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی اسپیر پر کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں۔ تو اللہ ہمارے بڑے درد کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، ہم چل رہے ہیں آپ میرے ساتھ آئیے، کیوں چل سکیں گے آپ نہ اللہ کی طرف جب تک نہ اہل عشق کی صحبت میں آئیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار یا رسول یا غفار یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اغفر وارحم وانت خیر۔ یا اللہ اس ادارے کے پڑھنے والے طلبہ کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما دیں، دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ مولا کریم سب کے اندر سے کوئی اخلاص عطا فرمائے۔ مولا کریم تمام منتظمین لازمین در سب کے اندر صدق و اخلاص عطا فرما۔ مولا کریم اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، سنت سے عشق عطا فرما، سنت مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارے کی تمام ضروریات کو پردے غیب سے پورا فرما، اور ہر طرح کے آفات سے بلیات سے حفاظت فرما، طلبہ کی حفاظت فرما، اور سب کو تقوی کے ساتھ جو ہے علم دینی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم سب کی خدمات کو قبول فرما، معاونین مخلصین سب کے دینی مراد کو پورا فرما۔ مولا کریم نفس شیطان جو دشمن ہے، نفس کے شرف سے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، اور کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تمام طلبہ کو علم کی دولت سے مالا مال فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، جو بھی نعمت مانگنے سے رہ گئے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، صالحین و ابرار کی صحبت نصیب فرما، یقین کامل عطا فرما، عاجزین کے ساری تواضع عطا فرما، بڑوں کے سامنے ادب سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔
فرما، چھوٹوں کو شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتحاد اتفاق میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔